الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع خصال محمد حیدر بہار باغ جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسن پھر حسین. فاطمہ علی اور حسن پھر حسین. فاطمہ علی اور
کہ کیا بات ہے آپ کے آستانے کی، کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ خالق کائنات کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل رہا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال بہت زیادہ آ گیا، بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ آپ کے پاس جانور مویشی آپ کے پاس وافر مقدار میں جب ہو گیا نا، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب اس کا اگر کوئی خاص کرم ہو جائے، فضل ہو جائے کہ وہ مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلتا آ رہا تھا، وہ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منتقل ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی حضرت سارہ تھی وہ بے اولاد تھی۔ اب جب حضرت حاجرہ کی گود میں وہ بچہ دیکھتی، اسماعیل علیہ السلام کو کھیلتا دیکھتی، تو وہ برداشت نہ کر سکی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو کہیں دور جنگل میں چھوڑا ہے۔ جب حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو کہیں دور جنگل میں چھوڑا، اور حضرت جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک جنت سے تیز رفتار سواری آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے کہ آپ اس سواری پر حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر کہیں دور جنگل میں چھوڑا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو سواری پر بٹھایا اور سرزمین حرم کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا۔ جب سرزمین حرم میں آپ پہنچے، آج جس جگہ پر مقام زمزم ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر آپ جا کر ٹھہرے، اور اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ کو وہاں پر ٹھہرا کر جب آپ واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں پر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی اس پر اتفاق کیا کہ اگر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے
تو ہماری حفاظت بھی ہمارا خدا کرے گا۔ تو آپ نے چند کھجوریں اور ایک برتن پانی کا یہ آپ کو یہ سامان دے کر آپ واپس آ گئے۔ اب یہ تو حضرت ہاجرہ تھی نا کہ جس نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور آپ وہاں پر چھوڑ کر تنہا بے سہارا کسی کے سہارے پر آپ ان کو چھوڑ کر نہیں آئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اور حضرت حاجرہ دونوں تنہا وہاں پر، اب تو آبادی وہاں پر وہ تو پہلے تو بیابان جنگل تھا، وہاں پر آپ کو چھوڑ کر واپس آئے۔ تو جب واپس آئے تو حضرت حاجرہ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ وہاں پر ٹھہر گئے۔ وقت گزرتا گیا، جو کھجوریں تھی جب آپ کو پیاس لگتی پانی پی لیتی، بھوک لگتی وہ کھجوریں کھا لیتی۔ وقت گزرتا گیا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، اور حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ اپنا دودھ پلاتی تھی، آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ بھوک سے پیاس سے بلکتا تھا، اور ماں کبھی بھی اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب روتا دیکھتی تو آپ کے دل میں شفقت بڑھتی اور آپ دوڑتی، کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف جاتی لیکن پانی کی تلاش میں، لیکن جب پھر بچے کا خیال آتا تو پھر واپس آ جاتی۔ اسی طرح آپ کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی، اسی طرح آپ چکر لگاتی رہی کہ میرا بچے کی پیاس بجھ جائے۔ اور یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اتنی پسند آئی کہ آج تک قیامت تک سب حاجیوں کے آنے والے جتنے حج کرنے والے ہوں گے ان کے لیے حکم لاگو کر دیا کہ تم 7 سال تک چکر صفا اور مروہ کی پہاڑی پر لگاؤ کہ قیامت تک میری بندی کی وہ سنت زندہ ہوتی رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص بندی پر اپنی خاص بندی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے قانون بنا دیا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر 7 سال چکر لگائے جائیں۔ اور جب آپ ایسے دوڑ رہی ہیں اور اس کے بعد جب آپ دوڑ کر واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے اور روتے اپنی ایڑی زمین پر مارتے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ زمین پر جو ایڑی جہاں پر آپ مار رہے تھے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھ وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو۔ اور جب پانی بڑھتا گیا آپ نے خود بھی پیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور جب پانی بڑھتا گیا تو آپ نے وہ پتھر اٹھا کر وہاں پر دیوار بنا دی کہ پانی زیادہ نہ بہے، اور آپ پانی کو وہیں پر آپ نے فرما دیا کہ یا ماء زمزم، اے پانی یہاں پر ٹھہر جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی کو نہ روکتی اور وہ پانی بہتا رہتا، وہ ایک چشمے کی شکل اختیار کر لیتا، وہ پیالے پانی کو اگر حضرت ہاجرہ نہ روکتی وہ پوری روح زمین پر پھیل جاتا، وہ پانی پوری روح زمین پر پھیل جاتا اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی۔ اور جب وہ پانی آپ نے خود بھی پیا، اور آج دیکھا جائے کہ جو منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نبی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ تو خود معاذ اللہ ان کے پاس تو بظاہر کچھ نہیں تھا، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ آج وہ بھی وہاں پر جا کر آب زمزم پیتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آب زمزم میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہے کہ نبی کے قدموں کے تلے سے جو پانی ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی ان کو پلواتا بھی ہے اور یہ بھی منواتا ہے کہ اس پانی میں شفا ہے۔ اور وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھی۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشکل وقت آتے گئے اور امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے لیتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ابراہیم آپ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے۔ اب قربانی کا جب وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت 16 برس کے قریب ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 16 برس کے قریب ہوئی تو
آپ رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین بھی صبح کو آپ کی بارگاہ میں آئے، 10 ذی الحج آ گئی، آپ کو جبرائیل امین نے آپ کو آ کر یہ کہا کہ جو آپ نے خواب رات کو دیکھا ہے یہ بالکل سچا ہے، آپ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نہ بتایا اور نہ حضرت ہاجرہ کو کچھ بتایا، اور صرف یہ کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اسے نئے کپڑے پہنا کر میرے ساتھ بھیجو، ہم نے کسی اپنے دوست کے پاس جانا ہے، ہم نے اپنے کسی دوست کے پاس جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے آپ کو تیار کیا اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھیجنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسماعیل، وہاں سے ایک چھری اور ایک رسی اٹھا لو۔ جب یہ بات کہی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، ہم نے رسی وہاں پر کیا کرنی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شاید ہمیں وہاں پر کچھ دیر ہو جائے اور شاید ہمیں وہاں پر قربانی کرنی پڑے اور وہاں پر ہمیں رسی اور چھری کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ چھری اور رسی لے لی۔ اب رستے میں جا رہے ہیں اور باپ اور بیٹے کی گفتگو شروع ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابا جان، ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں اپنے کسی دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کا وہ دوست کہاں پر رہتا ہے، اس کا مکان کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، وہ مکان سے پاک ہے، وہ مکان میں نہیں رہتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اے ابا جان، کیا وہ ہمیں کھانا بھی کھلائے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا، وہ کھلاتا تو ہے مگر خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا تو ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ اب یہ باتیں باپ اور بیٹے کی چل رہی ہیں، ادھر شیطان کی مکاریاں شروع ہوئیں۔ وہ جا کر ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس میں سب سے پہلے گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں پر لے کر گیا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں پر لے کے گیا ہے؟ تو وہ حضرت ہاجرہ کہنے لگی وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہیں، وہ اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہیں۔ اب شیطان کہنے لگا کہ نہیں، وہ کسی دوست کے پاس نہیں گئے، بلکہ وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ آج تک تو نے کبھی یہ سنا ہے یا کبھی دیکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ شاید یہ حکم اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہو۔ جب اللہ کے حکم کی اس نے بات کی تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اگر یہ ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہو میں اللہ کی راہ میں وہ بھی قربان کر دوں۔ اب وہاں سے وہ مایوس ہو کر اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ رستے میں جا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ورگلا رہا ہے کہ اے اسماعیل، تجھے پتا ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم اپنے کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں، اپنے کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ تو نے آج تک کہیں دیکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو وہ پھر اس نے یہی بات کی کہ یہ حکم اس کو شاید اللہ کی طرف سے ملا ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اگر اس کے نام پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ جب وہاں سے وہ مایوس ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچا اور اس سے ابراہیم علیہ السلام سے جا کر وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تجھے کچھ خوف ہے کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ خواب جو تجھے آیا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے، یہ خواب سچے نہیں ہوتے، اس پر عمل نہ کر، اس پر عمل نہ کر۔ یہ خواب سچا نہیں، اپنے تو جوان بیٹے کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کو وہاں سے بھی بھگا دیا، اور اب آپ نے وہاں سے 7 پتھر اٹھا کر اس شیطان کو مارے۔ اور یہ بھی حاجیوں کے لیے یہ قانون بن گیا کہ وہ جب بھی عمرہ حج کے لیے جائے تو وہ 7 پتھر شیطان کو، وہ جہاں پر وہ جگہ بنی ہوئی، شیطان بظاہر تو وہاں پر نظر نہیں آتا، لیکن وہاں پر ایک مقام بنا ہوا ہے جہاں پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اور یہ وقت گزرتا گیا، ایک پہاڑی کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بیٹا، میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور آپ مجھے اس پر بالکل صابر پائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میری چند وصیتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتا بیٹا کیا وصیتیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، بوقت ذبح آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لینا، تاکہ اگر آپ جب مجھے ذبح کریں اور میں ہاتھ پاؤں ماروں تو آپ کی شفقت کو جوش آئے، آپ کی جو نرم لہجہ ہے میرے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، وہ آپ کا جوش میں آئے اور آپ اس فریضے کو سر انجام نہ دے سکے، اس لیے آپ میرے پاؤں کو مضبوطی سے باندھ لینا۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسری وصیت یہ کی کہ ابا جان، بوقت ذبح آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے۔ اور تیسری وصیت آپ نے یہ کی کہ اے ابا جان، بوقت ذبح کرنے سے پہلے میری قمیص کو اتار کر اپنے پاس رکھ لینا اور جا کر میری والدہ کو نشانی کے طور پر میری قمیض اب میری والدہ کو دے دینا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے زمین کے بل لٹانا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ میں جب تڑپوں تو آپ مجھے تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکیں۔ اور آپ ایسا ہی کیا، آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، اور جب چھری چلانے لگے، چھری کو چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں، آپ نے کافی دفعہ کوشش کی لیکن چھری نہ چلی، اور جب چھری نہ چلی تو آپ نے چھری سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چھری، اتنے نرم اور نازک گلے کو تو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو اس چھری نے زبان حال سے یہ بول کر کہا کہ اے ابراہیم، جب آگ میں نمرود نے تجھے ڈالا تھا تو آگ نے تجھے کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضرت وہ چھری بول کر کہتی کہ ابراہیم، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اللہ نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا کہ اسماعیل کا گلے کو نہیں کاٹنا۔ میں کیسے اس گلے کو کاٹ سکتی ہوں؟ جب آپ ایسا یہ گفتگو آپ کر رہے ہیں، اتنی دیر میں حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور ایک میٹا آپ جنت البقیع سے آپ لے کر آپ کے پاس ایک بہت موٹا تازہ میٹا آپ کے پاس لے کر آئے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اے ابراہیم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امیدوں پر پورے اترے ہیں، آپ کا جو امتحان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور آپ اس امتحان میں بالکل کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور آپ اس مینڈے کو، جو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مینڈا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال جنت میں چرتا رہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 80 سال چرتا رہا، اور اس مینڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ نے قربان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ،
یہ آج کا لقب مشروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔